السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خاص فِي وُجُودِ النِّكَاحِ مِنَ الْمَرْأَةِ فلا يترك العمل به بما روى عن النبي عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کتاب اللہ کے لفظ خاص کی تیسری مثال پیش فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے لفظ خاص کی وہ تیسری مثال ہے کہ جس کے مقابل خبر واحد آ گئی ہے، اور یہاں پر خبر واحد اور کتاب اللہ کے حکم خاص ان دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا، اور جو اس کے مقابل خبر واحد آ رہی ہے جو کتاب اللہ کے لفظ خاص کے حکم کو بدل رہی ہے، اس خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا۔ فرمان ربی ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ جب کسی انسان نے اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دے دی، اب وہی شوہر اس کا پھر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اب اللہ رب العزت کی جانب سے حکم یہ ہے کہ وہ عورت اولاً کسی دوسرے سے نکاح کرے، پھر پہلے کے نہیں، پہلے والے شوہر کے نہیں، وہ بعد میں حلال ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں بتانا یہ ہے کہ عاقلہ بالغہ عورت کہ جس نے نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کر لیا ہو خود سے، تو کیا ایسا نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں؟ اس تعلق سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مابین اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عاقلہ بالغہ عورت کا نکاح خود سے کر لینا اپنی ولی کی اجازت کے بغیر یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلیل میں اس حدیث پاک کو پیش کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خود سے نکاح کر لے تو سرکار نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا نکاح خود سے اس کی ولی کی اجازت کے بغیر منعقد ہو جاتا تو پھر سرکار اس نکاح کو 3 مرتبہ باطل نہیں فرماتے، لیکن سرکار نے ایسے نکاح کو 3 مرتبہ باطل فرمایا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کا خود سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں لفظ تنکحہ یہ کیا ہے؟ خاص ہے،
اور خاص کا حکم آپ ماقبل میں جان چکے ہیں کہ اس کے موجب پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہوتا ہے، اس کے موجب پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہوتا ہے۔ تو تنکیحہ کس معنی میں خاص ہے؟ تو فرماتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تنکیحہ یہ عورت کی جانب سے نکاح کے پائے جانے میں خاص ہے، عورت کی جانب سے نکاح کے پائے جانے میں خاص ہے۔ لہذا جب یہ تنکیحہ خاص ہے، جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اب اس پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہوگا، اور عمل اسی صورت میں ہوگا جبکہ عاقلہ بالغہ عورت خود سے نکاح کر لے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، تو وہ نکاح منعقد ہو جائے، اسی صورت میں عمل ہو پائے گا، ورنہ کتاب اللہ کے لفظ خاص پر عمل کو چھوڑنا لازم آئے گا۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عاقلہ بالغہ عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خود سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح صحیح و درست ہے۔ اب رہا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث پیش کی، اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پیش کی ہے وہ خبر واحد ہے، ایسی خبر واحد ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو کتاب اللہ کے سے جو حکم خاص ہم کو حاصل ہوا ہے اس حکم خاص میں بدلاؤ ہو جائے گا۔ وہ بدلاؤ یہ ہوگا کہ آیت کریمہ ہم کو بتا رہی ہے کہ عورت کا نکاح خود سے منعقد ہو جائے گا، اور حدیث پاک بتا رہی ہے کہ عورت کا نکاح خود سے منعقد نہیں ہوگا۔ لہذا اگر ہم حدیث پاک پر عمل کریں گے تو آیت کریمہ پر عمل چھوٹ جائے گا، اور اگر آیت کریمہ پر عمل کریں گے تو حدیث پر عمل چھوٹ جائے گا۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اب ہم اس قاعدے کی طرف لوٹیں گے، اس حکم کی طرف لوٹیں گے جو خاص کا حکم ہے۔ وہ حکم کیا تھا؟ وہ حکم یہ تھا کہ اگر کتاب اللہ کے لفظ خاص کے مقابل خبر واحد یا قیاس آ جائے تو اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو ایسی صورت میں دونوں پر عمل کیا جائے گا، اور اگر خبر واحد یا قیاس کتاب اللہ کے حکم خاص کو بدلنے والا ہو تب ایسی صورت میں کتاب اللہ پر صرف و صرف عمل کیا جائے گا اور خبر واحد یا قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لہذا اسی حکم کے پیش نظر یہاں پر بھی خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا۔ دوسرا جواب حدیث پاک کا یہ ہے کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بھتیجی کا نکاح اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر کر دیا تھا، جبکہ آپ کے بھائی کو وہ نکاح پسند نہیں تھا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ جب میری بہن نے نکاح کر دیا ہے اس لیے میں خاموشی اختیار کر رہا ہوں، ورنہ یہ نکاح جس سے ہوا ہے میری بیٹی کا مجھے یہ نکاح پسند نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بھتیجی کا نکاح جو کیا تو آپ تو ولی نہیں تھی بھتیجی کی، بلکہ آپ کے بھائی اس بھتیجی کے کہتے ولی تھے۔ تو دیکھیے یہاں پر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو رہا ہے اور آپ کے بھائی نے خاموشی اختیار کی، اس نکاح کو ختم نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ ولی کی اجازت کے بغیر ہونے والا نکاح بھی منعقد ہو جاتا ہے، صحیح و درست ہوتا ہے۔ لہذا آپ کا یہ حدیث سے پاک پیش کرنا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح یہ صحیح و درست نہیں ہے، اس کو دلیل بنانا یہ یہاں پر درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ درست ہوتا تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بھتیجی کا نکاح اس بھتیجی کی ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کراتی ہیں۔ دیکھیے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا فرمان حتی تنکح زوجا غیرہ خاص فی وجود النکاح من المرأة، یہ اس آیت کریمہ میں تنکح لفظ خاص ہے عورت کی جانب سے نکاح کے پائے جانے میں، فلا یترک العمل بہ، لہذا ایسی صورت میں اس پر عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا، بما روى عن النبی علیہ السلام، اس وجہ سے جو روایت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا روایت کیا گیا؟ ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل، تم میں سے کوئی عورت
جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو سرکار نے ارشاد فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حِلِّ الْوَطِي وَلُزُومِ الْمَهْرِ وَالنَّفْقَةِ وَالسُّكْنَةِ۔ اب اسی اختلاف پر مصنف علیہ الرحمہ کچھ مسائل متفرع فرماتے ہیں، کچھ مسائل کی تخریج فرماتے ہیں۔ پہلے اختلاف کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنے کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بغیر ولی کی اجازت کے کیا ہوا نکاح یہ منعقد نہیں ہوتا ہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ولی کی اجازت کے بغیر بھی عاقلہ بالغہ کا خود سے کیا ہوا نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ لہذا جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، اب امام شافعی کے نزدیک اس عورت سے وطی کرنا شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے نزدیک نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ جب نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تو اب وہ عورت جس نے ولی کی اجازت کے بغیر خود سے نکاح کیا ہے وہ بیوی نہیں بنی، بلکہ وہ اجنبیہ ہے، اور اجنبیہ سے وطی حلال نہیں۔ اسی طریقے سے مہر کا لازم ہونا، جب نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، نکاح کی بنیاد پر مہر اور نفقہ والسکنہ اور رہنے کا مکان یہ نکاح کی صورت میں لازم ہوتے ہیں۔ جب نکاح ہی منعقد نہیں ہوا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس عورت کے شوہر پر کہ جس عورت نے خود سے نکاح کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر، نہ ہی تو مہر لازم ہوگا اور نہ ہی نفقہ لازم ہوگا اور نہ ہی سکنہ لازم ہوگا۔ برخلاف امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک چونکہ ولی کی اجازت کے بغیر کیا ہوا نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اس لیے جب ولی کی اجازت کے بغیر عورت نے کسی مرد سے نکاح کیا تو اب وہ مرد اس کا شوہر ہو گیا، اور شوہر کے لیے بیوی سے وطی کرنا حلال ہے، اس لیے یہاں پر وطی کرنا حلال ہوگا۔ اور نکاح جب منعقد ہو گیا تو اب شوہر پر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مہر بھی لازم ہوگا، نفقہ بھی لازم ہوگا اور سکنہ بھی لازم ہوگا۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ، اور اسی سے اختلاف متفرع ہوگا قائم ہے فی حل الوطی، وطی کے حلال ہونے میں، کہ امام شافعی کے نزدیک وطی حلال نہیں، امام اعظم کے نزدیک وطی حلال، وَلُزُومِ الْمَهْرِ، اور مہر کے لازم ہونے میں، کہ امام شافعی کے نزدیک مہر لازم نہیں، امام اعظم کے نزدیک مہر لازم، وَالنَّفْقَةِ، اور نفقے کے لازم ہونے میں، کہ امام شافعی کے نزدیک نفقہ لازم نہیں، امام اعظم کے نزدیک نفقہ لازم، بس سکنہ، اور سکنہ کے لازم ہونے میں، کہ امام شافعی کے نزدیک رہنے کے لیے مکان یہ لازم نہیں، برخلاف امام اعظم کے، کہ امام اعظم کے نزدیک رہنے کے لیے مکان دینا بھی لازم۔ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ، اور طلاق کے واقع ہونے میں اختلاف، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک چونکہ جب نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تو اب وہ عورت اجنبیہ ہے اور اجنبیہ کو طلاق نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ طلاق تو اسی کو دیں گے جو کہ منکوحہ ہو۔ لہذا امام شافعی کے نزدیک اب اس عورت کو اگر کسی مرد نے طلاق دی طلاق واقع نہیں ہوگی، برخلاف امام اعظم کے کہ اگر اس کے شوہر نے کہ جس عورت نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر خود سے نکاح کر لیا ہے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ والنکاح بعد الطلقات الثلاث، اسی طریقے سے نکاح 3 طلاقوں کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صحیح ہے، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ یعنی کہ جب کسی عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کسی سے نکاح کر لیا، اب اس انسان نے اس عورت کو 3 طلاقیں دے دی، اب وہ پھر اسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو چونکہ امام شافعی کے نزدیک یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تھا، جب منعقد نہیں ہوا تھا تو ان کے نزدیک حلالے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر حلالے کے ہی نکاح صحیح ہوگا۔ برخلاف امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، چونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ نکاح منعقد ہو گیا تھا، اب اگر شوہر اول پھر سے اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے حلالہ کرے، اس کے بعد اب نکاح درست ہوگا۔
والنکاح بعد الطلاقات الثلاث، اور 3 طلاقوں کے بعد نکاح کا صحیح ہونا امام شافعی کے نزدیک ہے، امام اعظم کے نزدیک نہیں۔ علی ما ذهب الیہ، یہاں سے فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ 3 طلاق کے بعد نکاح کا صحیح ہونا یا صحیح نہ ہونا، اس تعلق سے اصحاب شافعی کے 2 گروہ ہو گئے ہیں۔ جو قدماء اصحاب شافعی کہلاتے ہیں وہ تو اسی بات کی جانب گئے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد نکاح بغیر حلالے کے صحیح ہوگا، لیکن جو متاخرین شوافی ہیں انہوں نے اسی چیز کو اختیار کیا ہے کہ جس کو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختیار کیا ہے، یعنی کہ متاخرین شوافی کے نزدیک اگر کسی عورت نے خود سے نکاح کر لیا اور اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دے دیں، اب پھر وہ شوہر اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے، تو متاخرین شوافی بھی اسی بات کی جانب ہے کہ پہلے حلالہ ہوگا، اس کے بعد اس عورت سے نکاح صحیح ہوگا۔ والنکاح بعد الطلاقات الثلاث، اور 3 طلاقوں کے بعد نکاح کا صحیح ہونا علی ما ذهب الیہ قدماء واصحابہ، اس کے مطابق جس کی جانب قدماء یا اصحاب شافعی گئے ہیں، یعنی کہ صحیح ہوگا بغیر حلالے کے۔ بخلاف ما اختارہ المتاخرون منہم، برخلاف ان حضرات کے جس کو متاخرین شوافی نے اختیار کیا ہے، یعنی متاخرین شوافی کا مذہب وہی ہے جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ اگر کسی انسان نے اس عورت کو کہ جس نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تھا 3 طلاقیں دے دیں، اب پھر سے وہ اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے، تو اب بغیر حلالے کے اس کے لیے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔